السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم جماعت نحوم مضمون اردو ادب سے عملی قواعد سے مفرد اور مرکب جملے کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ مرکب جملہ پڑھنے سے پہلے ہم جانیں گے جملہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ لفظوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کوئی مثال لیتے ہیں، کیسی غضب کی گرمی پڑ رہی ہے، مرغی کے بچوں کو چوزا کہتے ہیں وغیرہ۔ ان سب میں کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظوں کو ملا کر ہم ایک جملہ بنتا ہے، جیسا مرغی، بچے، چوزے وغیرہ۔ یہ الفاظوں کو ملا کر ایک جملہ دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا سے مراد ہے جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کا ذکر ہو، اور خبر یعنی کہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہو وہ خبر کہلاتا ہے۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کی مثالیں۔ پہلا درویش دو زانو ہو بیٹھا، آدمی کا شیطان آدمی ہے، فقیر مسند پر بیٹھا۔ اس میں ہم دیکھیں گے مبتدا اور خبر کون سے ہیں۔ کسی شخص کا ذکر یعنی کہ پہلے جملے میں شخص پہلا درویش ہو گیا، اور پہلے درویش کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دو زانو ہو بیٹھا، یعنی کہ مبتدا کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ دو زانو بیٹھا، یعنی کہ اس جملے میں پہلا درویش مبتدا ہو گیا اور اس کے بارے میں جو معلومات ہمیں مل رہی ہے وہ کیا ہو گئی؟ خبر۔ یہ خبر ہو گیا۔ اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں۔ آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ اب یہاں پہ آدمی یہ شخص ہو گیا، اور اس کے بارے میں معلومات کیا دی جا رہی ہے کہ آدمی کا شیطان ہی آدمی ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا خبر۔ فقیر مسند پر بیٹھا، فقیر یہاں پر فقیر کیا ہو گیا؟ مبتدا۔ یہ شخص ہو گیا یہاں پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کیا معلومات مل رہی ہے کہ وہ مسند پر بیٹھا، تو وہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ خبر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ جملہ جب جملے میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو وہ مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے۔ ان کے یہاں دو بچے پیدا ہوئے، پہلا درویش دو زانو ہو بیٹھا، آدمی کا شیطان آدمی ہے، فقیر مسند پر بیٹھا۔ ان جملوں میں دو حصے ہیں۔ دیکھیے، پہلا درویش دو زانو ہو بیٹھا، ان کے یہاں دو بچے ہیں، آدمی کا شیطان آدمی ہے، فقیر مسند پر بیٹھا۔ ان سب جملوں میں دو حصے ہیں جو مبتدا اور خبر کہلاتے ہیں۔ جن جملوں میں جن جملوں میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو وہ مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ جب دو یا دو سے زائد جملے مل کر کسی بات یا خیال کو ادا کریں تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ چلیے اب مثالیں دیکھتے ہیں۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا۔ دوسرا جملہ، تحسین نے اس کتاب کا ترجمہ نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا، لیکن اس ترجمے کی زبان عام بول چال کی نہیں ہے۔ تیسرا، دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے۔ اوپر دی ہوئی مثالوں کے جملے دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ان مثالوں میں کہ، لیکن اور تیرچے خطوط کے درمیان لکھے ہوئے الفاظ اپنے سے پہلے اور بعد میں آنے والے جملوں کو جوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح جڑے ہوئے دو جملوں کے مجموعے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ان مثالوں میں غور کیا ہے کہ ان مثالوں میں ایک لفظ آ رہا ہے جو دو جملوں کو جوڑ رہا ہے، جیسے کہ اس میں دیکھیے لیکن اور یہاں پر کہ دو جملوں کو جوڑ رہا ہے، یعنی کہ اس میں ایک جملے میں دو یا دو سے زائد جملے ایک ساتھ مل کر آ رہے ہیں تو وہ کیا کہلائیں گے؟ مرکب جملہ۔ اور مفرد میں صرف ایک جملہ ہوتا ہے۔ مرکب جملہ دراصل دو مفرد جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان میں ہر جملہ پورے معنی دیتا ہے۔ یہ جملہ کے، لیکن اور لفظوں کے علاوہ پھر، ورنہ، مگر یا وغیرہ سے بھی جوڑ کر بنایا جا سکتا ہے۔ چلیے اسی طرح ہم نے آج دیکھا مفرد اور مرکب جملہ
کسے کہا جاتا ہے؟